نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے متکلمین کے دلائل بھی بیان کیے تھے کہ متشابہات معلوم المراد ہیں اور ان کا قول بھی ذکر کیا تھا، لیکن غیر متکلمین کہتے ہیں کہ یہ معلوم المراد نہیں ہے. ان کے دلائل ہیں نقلی اور عقلی. ہم ایک دو پر اکتفا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک سورۃ آل عمران میں کہ قرآن پاک کی آیتیں دو قسم پر ہیں، بعض محکم ہیں اور بعض متشابہ ہیں. متشابہ کی بات کہتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ اما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. اس سے پہلے کچھ اور کہتے ہیں، فرماتے ہیں وما يعلم تأويله الا اللہ. اس کا معنی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. والراسخون في العلم، اور جو علم میں مضبوط ہیں وہ کہتے ہیں یقولون آمنا بھی، ہم نے اس پر ایمان لایا ہے. کل من عند ربنا، محکمات پر بھی جو ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں اور متشابہات پر بھی جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، سب پر آ رہی ہیں، سب پر ہمارا ایمان ہے. جن پر ہماری سمجھ حاوی ہے، یعنی کیا مطلب معلوم مراد ہے، ہماری سمجھ میں آتی ہیں، ان پر بھی ایمان، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی ان پر بھی ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو نے متشابہ میں تتبع اور تلاش اور اس کی معنی کی پیچھے چلنے والوں کی تو تعریف کی بجائے مذمت بیان کی ہے. اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی مذمت بیان فرمائی ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معنی ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہاں مذمت بیان کی ہے تو پھر کیا ہوا؟ وہاں یہ علماء پھر اس میں آ جاتے ہیں. اس وجہ سے الا اللہ پر وقف کرنا ہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں دو قسم کی چیزیں ہیں. بعض احکام اقوال کے قبیلے سے ہیں، بعض افعال کے قبیلے سے. افعال میں ہر فعل جتنے افعال ہیں وہ دو قسم پر ہیں. افعال بھی دو قسم پر ہیں. وہ ایک کہ عقل میں آ جاتی ہیں، عقل اس کا ادراک کر سکتا ہے، اس کی علت معلوم ہوتی ہے کہ نماز کیوں فرض کی گئی ہے اور زکوٰۃ کیوں فرض کی گئی ہے، تاکہ حب جاہ اور حب مال ختم ہو جائے. روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، تاکہ شہوت ختم ہو جائے. لیکن حج اور حج میں پھر بیت اللہ سے ادھر ادھر گھومنا یہ ہمارے عقل سے بالاتر ہے. لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں.
بلکہ جو چیز ہماری عقل سے بالاتر ہو اور اس کو مانتے ہیں اس میں تو ایمان مزید قوی ہوتا ہے. کہ دیکھیں پہلے تو میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں، اس میں ایک میرا فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں بس یہ حب ہے، حب جاہ ہے کہ بس لوگ میری ہی عزت اور احترام کریں. تو اس کو مٹانے کے لیے مال زکوٰۃ دے رہا ہوں تاکہ حب مال میرے اندر ختم ہو جائے. کیوں؟ حب المال رأس کل خطیئۃ، اسے بچنا چاہتا ہوں. اور صوم کے ذریعے میں اپنی شہوات کو توڑنا چاہتا ہوں. لیکن حج میں ان چیزوں میں سے کوئی بھی میرا نہیں ہے اور میں ادا کر رہا ہوں. کیوں؟ حکم ہے، حکم ہے. اب حکم ہے پھر بھی مانو. تو جب افعال دو قسم پر ہیں کہ بعض کے اغراض و مقاصد یا علت معلوم ہیں اور بعض کی نامعلوم، تو اقوال بھی ایسے دو قسم کے ہونے چاہیے کہ بعض کے معنی معلوم ہوں اور بعض کے معلوم نہ ہوں. اور یہاں بھی اسی قسم کا ہے متشابہ. بہرحال انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ اس کا معنی معلوم ہے کہ معلوم نہیں. تو کل یہ کہا تھا کہ اگر معنی معلوم نہیں، متکلمین نے کہا تھا اگر معنی معلوم نہیں اور یہ الفاظ کسی معنی پر دلالت نہیں کرتے تو ان میں 3 خرابیاں آتی ہیں یا 4 خرابیاں آتی ہیں. ایک تو ان الفاظ کے ساتھ خطاب کرنا ایسا ہے جیسے کہ محملات کے ساتھ. دوسرا جیسا کہ غیر عربی زبان میں عربی کے ساتھ بولنا. تیسرا قرآن پاک مکمل طریقے سے وہ بیان، وضاحت اور ہدایت نہیں ہوگا. حالانکہ اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین افلم یدبروا القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ گزرا ہے کل ادلہ میں. اور چوتھا نمبر علماء امکن التحدی به، تو چیلنج بھی ممکن اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی کو آپ چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ بھی ایسا کریں تو وہ کم از کم اس بات کو تو سمجھے گا بھی. اس لیے مفہمہ ہونے چاہیے، معلوم المراد ہونے چاہیے. جب معلوم المراد ہوں اب ہم آتے ہیں وہ انکارت مفہمہ. اور اگر یہ متشابہات معلوم المراد ہوں، دال علی المعنی ہوں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کس سے معنی، کون سا معنی مراد ہے. تو خالی نہیں، یا وہی صورتیں اس سے مراد ہیں جن صورتوں کی ابتدا میں یہ اسماء آئے ہیں، اور یا اس کے علاوہ کوئی اور معنی ہوگا. دوسرا معنی تو ہو نہیں سکتا. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہاں 2 احتمال ہیں کہ لغت عرب میں یہ اسماء تہجیہ، حروف تہجی کسی معنی کے لیے اپنے مسمیات کے علاوہ جو ہم نے مبانی، حروف مبانی یاد کیے تھے،
کیا لغت عرب میں یہ حروف تہجی اسماء تہجی کسی معنی کے لیے وضع کیے گئے ہیں یا غیر عربی میں وضع کی گئے ہیں؟ عربی میں تو وضع نہیں کی گئی، اور غیر عربی میں اگر ہو تو پھر تو قرآن پاک کون سی زبان میں آیا ہے؟ عربی زبان میں، بلسان عربیوں میں مبین. تو قرآن پاک میں عجمی الفاظ کس طرح ہے؟ لہذا اگر آپ مفہمہ مانتے ہیں تو صرف اور صرف آپ کہیں گے کہ یہ ان سور کے اسماء ہیں جن سور کے اوائل میں یہ الفاظ آئے ہیں. فرماتے وہ ان کان مفہما، اور اگر یہ دال المعنی ہوں فاما ان یراد بھی، یا تو ان سے مراد بہا اس کے ساتھ مراد ہوگا اسور صورتیں، التی وہ صورتیں ہی مستحلھا جو وہ اس کی ابتدا میں آئی ہیں، علی انہا القابھا اس اعتبار سے کہ یہ اس کے القاب ہیں، اس کے نام ہیں، او غیر ذالک یا صورتوں کے نام کے علاوہ ہوگا تو وثانی باطل. اسماء سور کے علاوہ اور معنی اگر آپ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہے، یہ باطل ہے، کیونکہ انو اما یکون المراد یا تو اسی مراد ما وہ معنی ہوگا وہ ذکر فی لغت العرب جو کہ لغت عرب میں وضع کی گئی ہے، وظاہر انہ لیس کذالک، اور یہ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں. کیوں؟ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ حروف تہجی کی وضع عربی میں کسی خاص معنی کے لیے نہیں، کسی معنی کے لیے بھی نہیں. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الف کا معنی اللہ ہے، با کا معنی کوئی اور ہے، سا کا معنی کوئی اور ہے، نہیں. یہ صرف اور صرف حروف کے لیے یہ اسماء وضع کیے گئے ہیں. بہرحال یا تو عربی لغت میں وضع کی گئی ہوں گی اور غیرہ، یا اس کے علاوہ وہ باطل. غیر عربی کا بھی باطل ہے. کیوں؟ یعنی القرآن انزل علی لغتہم، کیونکہ قرآن پاک اہل عرب کی لغت میں پر نازل ہوئی. لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اس قول کی وجہ سے بلسان عربی مبین. سورۃ الشعراء کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ فَلَا يُحْمَلُ عَلَى مَا لَيْسَ فِي لُغَتِهِمْ، تو محمول نہیں کیا جائے گا اس چیز پر جو کہ اہل عرب کی لغت میں نہ ہوں. یعنی ہم الف لام میم وغیرہ کو غیر عربی تسلیم نہیں کریں گے. جب غیر عربی کو تسلیم نہیں کریں گے، لغت عرب میں تسلیم کریں گے، اور لغت عرب میں کسی خاص معنی کے لیے یہ وضع نہیں کی گئی، تو بامر مجبوری یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جن صورتوں کی ابتدا میں آئی ہیں، یہ اسماء آئے ہیں، وہی صورت اسی کا مسمى ہے اور یہ اس کا اسم ہے. اب یہاں دو اقوال ذکر ہوئے. پہلا قول تو یہ ذکر ہوا کہ اسماء تہجیہ جو یہاں آئی ہیں وہ چیلنج کے طور پہ آئی ہیں اور تنبیہ کے طور پر
اور ایقاظ کے طور پہ آئی ہیں. دوسرا قول یہ تھا کہ یہ اسماء صور ہیں. علامہ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ تعالی ایک اور قول ذکر کرتے ہیں کہ یہ مزیدہ الفاظ تنبیہ کے لیے آئی ہیں، جیسا کہ ایک قول کو، ایک بات کو بند کرتے ہیں اور پھر دوسری بات کو شروع کرتے ہیں، اس کے لیے بعض اوقات الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ یہ بات تو ہو گئی، اب آگے سنیں. تو یہاں بھی یہ الفاظ مزیدہ میں سے ہیں اور اسی کے لیے آئے ہیں کہ پہلے کلام ختم، آگے کلام جاری ہوتا ہے. تو کلام کے سابقہ کلام کے انقطاع اور آئندہ کلام کے استئناف کے لیے آتا ہے. لیکن اس کو انہوں نے اعتراض کی شکل میں پیش کیا ہے کہ یہ اعتراض مجھ پر نہ کریں کہ یہ بھی جائز ہونی چاہیے، اور کیوں آپ اس کو مزیدہ قرار نہیں کرتے، قرار نہیں دیتے، اور آپ اس کو جائز کیوں نہیں کہتے؟ وہ کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کرو. یہ تیسرا قول ہے. ایک اور قول بھی ہے کہ یہ کلمات کی طرف اشارہ ہے، اور جیسا کہ شاعر نے اکتفا کیا ہے ایک شعر میں ایک حرف پر، اور اس سے مکمل ایک فعل کا لفظ مراد ہوتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہے. جیسا کہ ایک شاعر کہتا ہے قلت لہا کیفی، میں نے اسے کہا کہ تم ٹھہر جاؤ، فقالت لی قاف، تو اس نے مجھے کہا وقفت، میں ٹھہر گئی. تو وقفت کی بجائے کیا کہا؟ قاف. تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی یہ مختصر کلمے کو مختصر کیا گیا ہے. اس کو نحت کہا جاتا ہے. نحت لغت میں کھریدنے کو کہتے ہیں، کھریدنا، اور اصطلاح میں کسی ایک کلمہ یا کلام سے کو مخفف کر کے، کلمہ یا کلام کو مخفف کر کے اس کے ذریعے، اس مخفف کے ذریعے اس کلمہ اور کلام کو اشارہ کیا جاتا ہے. اس کو نحت کہا جاتا ہے. پھر یہ تین قسم پر ہے کہ ایک مخفف لفظ سے کسی کلام یا کلمہ کی طرف اشارہ کرنا، یہ نحت کہلاتا ہے. یہ تین قسم پر ہے: نحت بابی، نحت خطی، نحت تلفظی. نحت بابی ایک بڑے جملے کو مخفف کر کے اس مخفف کو باب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، باب کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ حوقل، جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. حوقلا، اس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا. نمبر 2، نحت خطی. ایک کلمے کو مخفف کر کے لکھا جائے
لیکن کلمہ مکمل پڑھا جائے، جیسے حین اذن کو مخفف کر کے حین لکھا جاتا ہے، لیکن کس طرح پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ حین۔ نمبر 3، نقطے تلفظی، نقطے تلفظی جو کہ خطاً و کتابتاً، خطاً و کتابتاً مخفف کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہاء تحویل، ہا تحویل والی ہا، تحویل والی ہا۔ آپ لوگ انشاءاللہ العزیز دورہ حدیث میں جب سند پڑھیں گے تو بعض احادیث ایک سے زائد سندوں کے ساتھ مروی ہوں گی، تو مصنف علیہ الرحمہ کیا کرتا ہے، تب ہر ایک سند اور پھر سند کے ساتھ جدا جدا حدیث بیان کرنے کی بجائے سند وہ کا وہ ٹکڑا جو جدا جدا ہو وہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں، پھر مشترک استاد تک لے آتے ہیں، پھر دوبارہ ایک اور سند کی طرف رجوع کرتے ہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں، تو یہ تحویل کہلاتا ہے۔ اب تحویل کی بجائے صرف ہا لکھا جاتا ہے اور ہا لکھا پڑھا جاتا بھی ہے، ہا۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھتے ہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زید، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا زید عن فلاں عن فلاں، ہا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌ عن فلان عن فلان، اور پھر یہاں مشترک استاد کے بعد آگے پھر کہتے ہیں قالا حدثنا فلاں۔ اب ان دونوں نے کہا کہ ہمیں فلاں استاد نے پڑھایا۔ بہرحال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس تیسرے قول میں کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو یہاں ذوات مراد ہوتے ہیں، یہ ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صفات مراد ہوتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ذوات اور ذات، یہاں ذات الہی مراد ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ صفات الہی مراد۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ذات اور صفات دونوں مراد۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ مختلف ذوات مراد ہیں۔ اب دیکھیں، اللہ، اللہ لام سے بھی ذات اللہ مراد ہے اور میم سے بھی ذات اللہ مراد ہے، تو الف لام را مثال کے طور پر آیا تو اللہ کی ذات مراد ہے، لطیف اللہ کی ذات مراد ہے، رحیم اللہ کی ذات مراد، رحمان۔ یا یہ کہیں کہ لفظ اللہ سے تو ذات مراد ہے، لطیف اور رحمان سے کیا ہے، صفات مراد ہیں۔ یا کہیں کہ دونوں مراد ہو سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے کہا یہاں ذکر کیا، اور یا کہیں کہ اس میں مختلف ذوات مراد ہیں، جیسے کہ الف سے مراد اللہ، لام سے جبرائیل اور میم سے محمد، تو یا تو ذات الہی مراد ہے، اسے الف لام میم مکمل اللہ کا نام لے، الف لام میم مکمل اللہ کا نام لے ایک، یا جدا جدا کریں، الف سے اللہ، لام سے لطیف، رحمان، را سے رحیم، یا میم سے مجیب۔ اب ذات بھی آیا، صفات بھی آیا، یا آپ ایسا کریں ذات اور صفات کے مجموعہ نہیں، آپ مختلف ذوات لے لیں، تو مختلف ذوات اللہ، جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اقوال چار ہو گئے۔ لا یقال، نہ کہا جائے، لما لا یجوز، کیوں جائز نہیں، ان تکون مزیدہ، کہ یہ اسماء مقطعات زائد ہوں، مزید ہوں، للتنبیہ، تنبیہ کے لیے آئی ہوں، والدلالہ، اور دلالت کے لیے آئی ہوں، علی انقطاع کلام، ایک کلام کے ختم ہونے پر، واستئناف فی الآخر،
اور دوسرے کلام کے شروع ہونے پر دلالت کرتے ہوں. کما قالہ قطرب، جیسا کہ قطرب نے کہا ہے، اور اشارۃ الی کلمات ہی منہا، یا اشارہ ہے کلمات کی طرف کہ یہ کلمات ان سے ماخوذ ہیں. اقتصرت علیہ، اختصار شاعر، اس پر اکتفا کیا گیا جیسا کہ اکتفا کیا ہے شاعر نے، شاعر کے اکتفا کی طرح. فی قولہ قلت لها، میں نے اس کا کہ فی فقال لی قاف، کہا کہ قاف ای وقفت. کما روی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه قال الالف آلاء اللہ واللام لطفہ والمیم ملکہ. اب یہ کیا ہے؟ آلاء اللہ، اللہ کی نعمت، اللہ کی کا لطف نرمی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ملک. تو یہ تمام صفات. وعنہ ان الف لام را وحامیم ونون مجموعہ الرحمن، رحمان مجموعہ ہوا. وعنہ انہ ان الف لام میم معنی ان اللہ اعلم، میں اللہ خوب جانتا ہوں. ونحو ذلک فی سائر الفواتح، اور اسی طرح تمام فواتح میں جتنی صورتیں ہیں ان کی ابتدا میں. وعنہ انہی سے روایت ان الالف من اللہ واللام من جبریل والمیم من محمد، کہ الف اللہ سے نکلا ہے اور لام جبریل سے اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ای القرآن منزل من اللہ بلسان جبریل علی محمد علیہ الصلاۃ والسلام، کہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان کے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بالفاظ دیگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سند ہے، سند، کہ قرآن پاک کی سند بیان ہو رہی ہے کہ یہ کس کی طرف سے ہے، کس کے واسطے سے ہے، کس پر نازل ہوئی ہے. تو یہ سند ہے. بس اسی پر اکتفا کریں.